بار بار اس کے گال تھپکنے پر بھی وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ علی دان نے تیزی سے درخت سے نیچے لٹکتی لمبی لمبی رسی نما شاخیں کھینچی اور سانپ کے ڈسنے کی جگہ سے آگے اور پیچھے باندھ دی۔ ایک رسی کو اور کندھے پر جوڑ کر دوسری کو بالکل نیچے بازو پر باندھا۔ دونوں طرف سے زہریلے خون کے بہاؤ کو روکنا تھا۔ سانپ نے بالکل کندھے پہ ڈسا تھا۔ اس کی شرٹ کو کندھے سے ہٹا کر زخم پہ ہونٹ رکھ کر دانتوں کی مدد سے جلد کو اوپر اٹھاتے ہوئے زخم سے خون کو چوسنا شروع کیا۔ وہ بار بار خون کو سک کرنے کے بعد نیچے پھینک رہا تھا۔ کافی دیر یہی عمل دہرانے کے بعد اس نے تھک کر ازفرین کو تنے پر سیدھا لٹا دیا اور خود پاس پڑی بوتل سے پانی کے ساتھ کلی کی۔ پر دل اس بری طرح سے خراب ہوا تھا کہ وہ سینے کو مسلتا ہوا جلدی سے درخت سے نیچے اترا۔ بارش اب قدرے کم ہو چکی تھی۔ کچھ دوری پر جا کر اس نے بری طرح سے کے کی اور یہ کے اس وقت فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ طبیعت کچھ بہتر محسوس ہونے پر وہ پھر سے بے سدھ پڑی ازفرین کے پاس آیا۔ ازفرین، پلیز اٹھو ازفرین۔ آہستہ سے اس کے گال تھپ تھپائے پر وہ بے سدھ تھی۔ پل بھر میں سفید چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا۔ سیاہ گھنی مڑی ہوئی بھیگی پلکیں۔ کیا ہو گیا اس کو، اٹھ کیوں نہیں رہی؟ پریشانی سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یہ سانپ کی کون سی قسم تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ کچھ سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ فوراً انسان جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ دل میں ابھرتے خیال سے بے چین ہو کر ازفرین کے بے جان سے وجود کی طرف دیکھا۔ وہ بار بار اس کی نبض چیک کر رہا تھا، کبھی ناک کے نتنوں کے پاس ہاتھ لا کر اس کی سانس محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اگر اس کو کچھ ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کبھی اس کا پریشان سا چہرہ آنکھوں میں لہرا رہا تھا، کبھی آگ کے عکس کو آنکھوں میں سموئے وہ چہکتی ہوئی اس کے گلے سے جھولتی نظر آ رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم ازفرین کا سر اپنے گھٹنے پر رکھے کب شام سے رات ہوئی اور وہ درخت کے تنے سے سر ٹکائے کس وقت سویا خبر نہیں ہوئی۔ امی مجھے چھوڑ کے نہ جائیں پلیز، امی واپس آ جائیں۔ خفیف سی سرگوشی نما آواز تھی جو کان میں پڑتے اس کی آنکھ کھلی۔ ازفرین کے ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ وہ سسک بھی رہی تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔ علی دان خوشی سے دفتن سیدھا ہوا۔ ازفرین، آنکھیں کھولو، تم ٹھیک ہو نا؟ آہستگی سے اسے پکارتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے گال تھپ تھپانے کی غرض سے ہاتھ رکھا تو اس کا جسم تپ رہا تھا۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ چہرہ رات سے بھی زیادہ زردی مائل تھا۔ جلدی سے اس کی شرٹ کو کندھے سے ہٹاتے ہوئے زخم دیکھا۔ وہاں سے جگہ گہرے نیلے رنگ کی ہو رہی تھی۔ رات جو نشان سرخ رنگ کے تھے وہ اب سیاہ ہو رہے تھے اور ان کے گرد علی دان کے دانتوں کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ جلدی سے اس کی گردن اور بازو کو دیکھا پر وہاں کی جلد کا رنگ ٹھیک تھا، مطلب کل فوراً اسے باندھ دینے کی وجہ سے زہر آگے اور پیچھے جسم میں نہیں گیا تھا۔ اپنی شرٹ کو اتار کر پاس پڑی پانی کی بوتل سے پانی لے کر گیلا کیا اور نچوڑ کر فولڈ کیا، پھر اس کے سر پہ رکھا۔ اب یہ عمل وہ بار بار دہرا رہا تھا، لیکن ابھی یہ سب کافی نہیں تھا۔ اس کے زخم سے مزید خون بہنا ضروری تھا، جس کے لیے زخم کو گہرا کرنا تھا۔ اب زخم کو گہرا کرنے کے لیے کسی نوکیلی چیز کی ضرورت تھی۔ نچلے لب کو دانتوں میں دبائے، پیشانی پر دھیرے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پاس پڑی بغور ہر چیز کو دیکھا۔ کیا کروں؟ اچانک کہاں سے ایسی کوئی چیز لاؤں؟ لکڑی؟ نہیں، اس کا ذرہ جلد میں رہ سکتا ہے۔ ذہن میں آتے خیال پر بے ساختہ گردن کو نفی میں ہلایا۔ ارد گرد نظر کو پھر سے گھمایا۔ نظر پاس پڑی گن پہ رکی۔ پرسوچ انداز میں آنکھوں کو سکوڑے گن کو غور سے دیکھا۔ ایک گن کو اگر توڑ دوں تو شاید کوئی ایسی نوکیلی چیز مل جائے۔ اسی خیال کے زیر اثر وہ لپک کر گن لے کر نیچے اترا۔ پاس پڑے پتھر مار مار کے گن کو توڑنے کی کوشش شروع کی۔ جیسے جیسے وہ پتھر اٹھا کے گن پہ مار رہا تھا تو آس پاس کے درخت میں اچھل کود ہو رہی تھی اور پتے ہل رہے تھے۔ گھبرا کے ارد گرد دیکھا، کمر پہ ہاتھ رکھے بغور درختوں کو دیکھا۔
پھر سے پتھر اٹھا کے مارا اور نظر درخت پہ رکھی۔ درخت پہ بہت سے بندر موجود تھے۔ بندر کو دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی کہ کوئی خطرناک جانور نہیں ہے۔ پھر سے پتھر کو گن پہ مارا۔ گن اب ٹوٹ چکی تھی اور پرزا پرزا ہو گئی تھی۔ اس کے ٹریگر کے خول کے نیچے سے گول سی پتری نکلی جو ایک طرف سے نوکیلی تھی۔ اس پتری کو اٹھا کر وہ پھر سے عصفرین کے پاس آیا جو اسی طرح بے سدھ پڑی تھی۔ پتری کو پانی سے دھویا، عصفرین کے پاس ہوا، اس کے سر کو اٹھا کے اپنے گھٹنے پہ رکھا۔ ڈسے ہوئے نشان پر ٹریگر کی پتری کو رکھ کے زور سے دبایا۔ وہ نیم بے ہوشی میں ہی تڑپ گئی، لیکن زخم گہرا ہوتے ہی خون رسنے لگا۔ اب وہ تڑپنے کے انداز میں ہل رہی تھی، شاید زخم کی تکلیف برداشت سے باہر تھی۔ علی دان نے اسے مضبوطی سے تھاما، مبادا وہ یوں ہلتے ہوئے درخت سے نیچے جا گرے۔ خون اب اس کی گردن سے بہتا ہوا اس کی شرٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ عصفرین کو درخت سے باندھ کر وہ نیچے اترا، پتھروں کی مدد سے پھر سے آگ جلائی جو بہت زیادہ کوشش کے بعد جلنے میں کامیاب ہوئی۔ درختوں پہ بندر آگ کو دیکھتے اب دوسرے درختوں پہ لٹک لٹک کے جا رہے تھے۔ علی دان اب بغور ان کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ اگر یہاں بندر موجود ہے تو مطلب یہاں پھل موجود ہے۔ اچانک ذہن میں آتے خیال کے زیر اثر وہ سر اوپر اٹھائے درختوں کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ بندر اسے دیکھ کے ڈرتے ہوئے ایک درخت سے دوسرے پر جا رہے تھے۔ کچھ دور جانے پر ہی اسے ایک ایسا درخت مل گیا جس پر گولائی کی شکل میں آم سے ملتے جلتے رس بھرے پھل لٹک رہے تھے۔ کچھ بندر جو اس درخت پہ موجود تھے ان پھلوں کو توڑ توڑ کر کھانے میں مصروف تھے۔ نیچے بھی جگہ جگہ ادھ کھائے پھل پھینکے ہوئے تھے جن پر چھوٹے بڑے مختلف اقسام کے کیڑے رینگ رہے تھے۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری، اس کے بازو باندھ کر اس میں بہت سارے پھل بھر لیے۔ واپس آیا تو عصفرین ابھی بھی ویسے ہی بے سدھ پڑی تھی۔ وہ اب گن کے مزید پرزے اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ ایک پتری بالکل سیدھی تھی جس سے پھل کاٹا جا سکتا تھا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ جلتی آگ سے بہت فائدہ ہوا تھا۔ جس درخت کے تنے پر وہ موجود تھے وہاں سے سارے بندر دوسرے درختوں پر منتقل ہو چکے تھے۔ وہ اب عصفرین کی مخالف سمت میں بازوؤں کو فولڈ کیے سر کے نیچے رکھے چت لیٹا تھا۔ ذہن میں میر دلاور کی آواز گونجی اور سارا منظر آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ آپ مان لیں اس کی بات، اسے شوق ہے یہ سب پڑھنے کا، زیب میر دلاور کے آگے کھڑی التجائیہ انداز میں کہہ رہی تھی، اور وہ خود کچھ ہی دور سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کچھ ڈھنگ کا پڑھ لے زیب بیگم۔ میر دلاور نے گھور کر علی دان کی طرف دیکھا۔ جانے دیں، پڑھنے دیں، اس کا شوق ہے میر صاحب۔ زیب بیگم نے ایک نظر بیچارگی سے دیکھتے علی دان پہ ڈالی اور پھر سے میر دلاور کی طرف دیکھا۔ جائے، کس نے روکا ہے؟ پر یہ یاد رکھے میری خوشی اس میں شامل نہیں ہے۔ میر دلاور نے چہرے کا رخ موڑا۔ بابا ہمیشہ سے آپ کی بات مانی ہے، صرف یہ پہلی خواہش ہے میری، اس کے بعد جو آپ کہیں گے اس پہ سر تسلیم خم ہوگا، کبھی انکار نہیں کروں گا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب عصفرین کی تکلیف سے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوا تو وہ کندھے پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش میں تھی۔ چہرے پر ناک اور ماتھا تکلیف کی وجہ سے شکن آلود تھا، آنکھیں بند سی تھیں، خشک ہوتے ہونٹوں پر بار بار زبان پھیر رہی تھی، مطلب اسے پیاس لگی تھی۔ لیٹی رہو ابھی۔ علی دان نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس کو پھر سے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ قریب آ کر پانی کی بوتل کو اس کے منہ سے لگایا۔ پانی اس کے منہ سے نیچے گر رہا تھا، مطلب وہ ابھی بھی نکاہت اور ہلکی ہلکی غنودگی کا شکار تھی۔ پانی پلانے کے بعد دھیرے سے اس کے سر کو پھر سے نیچے رکھا۔ وہ مسلسل آنکھیں کھولنے کی صحیح کر رہی تھی۔ مجھے سانپ نے کاٹا تھا، خفیف سی تکلیف زدہ آواز ابھری۔ وہ بار بار آنکھیں کھول اور بند کر رہی تھی۔ سر بری طرح بھاری ہو رہا تھا، کندھے میں بے تحاشا تکلیف تھی، حلق کڑوا ہو رہا تھا، سارا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی تھی اور اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے دو گرم سلاخیں کسی نے کندھے میں گھسا دیں۔ کندھے میں پھر سے ویسی ہی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ کر علی دان اب اس کے قریب ہوا۔
ہاں، سانپ نے ہی کاٹا تھا، نرم سے لہجے میں کہتا ہوا وہ قریب ہوا۔ لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ اس وقت اس کے ہوش میں آ جانے سے بڑی کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں بچ کیسے گئی؟ نکاہت سے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ اب علی دان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو، تھکی تھکی سی بڑی آنکھیں لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ اچھا، تو کیا مر جانا چاہیے تھا تمہیں؟ علی دان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بغور اس کے شفاف چہرے کی طرف دیکھا۔ حسن اور معصومیت کا امتزاج تھی وہ۔ شفاف چمکتی سی آنکھیں، مدھر میٹھی سی آواز جس کو سننے کے لیے وہ کل دوپہر سے ترس گیا تھا، اور اب وہ آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہوئی تو احساس ہوا کہ ویران جنگل کیسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اگر وہ یہاں اس کے ساتھ نہ ہوتی تو شاید وہ پریشان ہو کے تھک جاتا۔ نرم سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ ہاں، مر جاتے ہیں لوگ سانپ کے ڈسنے سے، علی دان نے مدھم سی آواز میں کہتے ہوئے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی کبھی بند ہو رہی تھیں، کبھی کھل رہی تھیں۔ شریر سی مسکراہٹ نے لبوں کا حصار کیا۔ تم نے تو بھرپور کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے سانپ اتنا زہریلا نہیں تھا۔ علی دان کا لہجہ شریر سا تھا۔ اسفرین نے چونک کے علی دان کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ کتنا سنگ دل ہے یہ، آرام سے ہنس رہا ہے، میں اتنی تکلیف میں ہوں۔ کندھے پر اکڑاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ دھیرے سے کندھے پہ سے شرٹ کو ہٹا کے دیکھا، آنکھیں خوف کے زیر اثر پھیل گئیں۔ سانپ کے ڈسنے کے بعد جب اس نے دیکھا تھا تو باریک سے 2 سرخ دھبے تھے، اور اب کندھا خون سے لت پت تھا، گہرا نیلا ہو رہا تھا، اور سانپ کے ڈسنے کے نشان کے گرد کسی انسانی دانتوں کا دائرہ بھی تھا جو نیلا ہو رہا تھا۔ ڈرو مت، یہ بڑے والے دانتوں کے نشان میرے ہیں۔ علی دان نے شرارت سے مسکراہٹ دبائی۔ دفتن علی دان کی طرف دیکھا، ایک دم سے جھینپ گئی، جلدی سے شرٹ کو کندھے پہ درست کیا۔ اس کے جھینپ کے شرمندہ سے چہرے کو دیکھ کر علی دان کو اندازہ ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ کچھ کھاؤ گی؟ پھل تلاش کر کے لایا ہوں۔ اس کی اور اپنی شرمندگی ختم کرنے کے لیے جلدی سے بات کا رخ تبدیل کیا اور نیچے پھلوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ پھر چھلانگ لگا کے نیچے اترا اور 2 پھل لے کر اوپر آیا تو وہ ایسے اٹھ کے سیدھی ہو بیٹھی جیسے ترسی ہوئی تھی۔ معدہ سکڑا پڑا تھا۔ پھل دیکھتے ہی جیسے جان میں جان آئی، ترس گئی تھی مچھلی کے علاوہ کچھ کھانے کے لیے۔ تیزی سے آگے بڑھی اور علی دان کے ہاتھ سے پھل لے کے کھانے لگی۔ عجیب سی شکل کا آم تھا، پر بے حد میٹھا تھا۔ اسفرین کے کھانے کا انداز عجلت لیے ہوئے تھا۔ دن ضائع کر چکے ہیں ہم یہاں، آگے نہیں بڑھے۔ علی دان نے بھی پھل کے کش کو ہاتھ میں پکڑی سیدھی اسٹیل کی پتری سے کاٹ کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا، کیا میں دوپہر سے بے ہوش رہی؟ آہستگی سے نظریں اٹھا کے پوچھا۔ جب وہ لوگ یہاں آئے تھے تو دوپہر تھی اور اب رات ہو رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے وہ کچھ گھنٹے ہی بے ہوش رہی تھی۔ ہاں، کل دوپہر سے، علی دان نے کل پہ زور دیا۔ اسفرین کا پھل کو منہ تک لے جاتا ہوا ہاتھ یکا یک ہوا میں معلق رہ گیا۔ حیرت سے علی دان کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے پھل کھانے میں مصروف تھا۔ کل دوپہر سے، آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا وہ اتنی دیر سے بے ہوش رہی تھی؟ حیرت ہو رہی تھی۔ جی، اب بخار کم ہوا ہے آپ کا، پر ابھی 1 رات اور ریسٹ کریں، اب صبح نکلیں گے۔ علی دان نے بچا ہوا پھل بازو کو لمبا کرتے ہوئے دور پھینکا اور نظریں اب دور اچھل کے گرتے پھل کے ٹکڑے پہ ٹکی تھی۔ وہ کبھی اسے تم کہہ رہا تھا، کبھی آپ۔ اسفرین نے چور سی نظر اس پہ ڈالی۔ اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ گردن گھما کر اسفرین کی طرف دیکھا تو وہ یوں ہی منجمد بیٹھی تھی۔ ٹارچ لائٹ جلائی، اس کے پاس رکھی۔ علی دان درخت سے نیچے اتر کر جلتی آگ کے پاس جا بیٹھا اور اسی پتری نما سلاخ کو گرم کرنا شروع کیا۔ پھر اس گرم پتری کو ہاتھ میں پکڑے وہ پھر سے درخت پہ اس کے پاس آیا، غور سے اس کی طرف دیکھا جو بار بار لبوں کو فولڈ کر رہی تھی۔ شاید جیسے جیسے ہوش بحال ہو رہا تھا، تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، اب ایک کام کرنا ہے مجھے،
سیدھی ہو کے بیٹھو اور آنکھیں بند کر لو، علی دان نے اسفرین کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جو ٹیک لگائے لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ کیا کرنا ہے؟ علی دان کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے ہوتے ہوئے سوالیہ انداز میں اس کے ہاتھ میں پکڑی گرم پتری کی طرف دیکھا۔ چپ، آنکھیں بند کر لو، کھولنا مت، اور یہ شرٹ دانتوں میں دبا لو۔ گھٹنوں کے بل آگے ہوتے ہوئے آہستگی سے کہا اور اپنی شرٹ فولڈ کر کے اس کے منہ کے اندر رکھی۔ وہ حیرت سے علی دان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ لیکن اس کا انداز حکمانہ تھا۔ اسفرین نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس بڑی بڑی آنکھوں والے آئرن مین کو دیکھا، جو 3 دن سے اسے سنبھال رہا تھا، جان پر کھیل کر اسے بچا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے سنگ دل سمجھنے کی کوشش کو رد کرتی، وہ اب اس کے احسانات یاد کر رہی تھی، جو ایک کے بعد ایک وہ اس پہ کرتا ہی جا رہا تھا۔ کیا تھی وہ اس کی؟ کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی مفاد دے رہی تھی اسے، الٹا اسے تنگ کر رکھا تھا۔ اس جنگل میں پھر بھی وہ اس کا یوں خیال کر رہا تھا، اور اس کے اپنے بہن بھائی جو اس کے ماں جائے تھے، وہ دونوں اپنے اپنے مفاد کی خاطر اسے انسان کے بجائے شٹل کاک بنائے ہوئے تھے۔ شرٹ ہٹاؤ کندھے سے، علی دان نے پتری کو سیدھا کرتے ہوئے آہستگی سے اس کے کان کے قریب ہو کے کہا۔ اسفرین نے کانپتے ہاتھوں سے شرٹ کو کندھے پر سے ہٹایا۔ علی دان نے قریب ہو کر گرم سلاخ کو اس کے کندھے پہ رکھا اور جلدی سے اسے اپنے بازو میں بھر کر اسے اچھلنے سے روکا۔ وہ تڑپ گئی تھی اور اتنا زیادہ اچھلی تھی کہ اگر وہ تھام نہ لیتا تو یقیناً وہ نیچے گر جاتی۔ آنکھیں بند تھی، لیکن علی دان کے گرم پتری رکھتے ہی جیسے آنکھیں پھٹنے کے انداز میں کھلی تھی۔ اتنی تکلیف تھی کہ اگر علی دان کی شرٹ منہ میں نہ ہوتی تو شاید اس کی فلک شگاف چیخ ابھرتی۔ وہ ابھی بھی جلے کی تکلیف سے مسلسل تڑپ رہی تھی۔ علی دان نے اور مضبوطی سے اسے اپنے ساتھ بھینچا، پتری نما سلاخ کو نیچے پھینک کر دوسرے بازو کو بھی اس کے گرد گھما کر تڑپتے وجود کو اپنے ساتھ لگایا۔ بس بس ہو گیا۔ اسفرین کے کان کے قریب سرگوشی کی، جبکہ اپنے بازو اس کے گرد حائل کیے وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ اسفرین کی چیخیں گھٹی ہوئی نکل رہی تھیں، منہ میں کپڑا تھا جس کے باعث اس کے رونے کی آواز صحیح طرح سے ابھر نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے وجود کی کپ کپاہٹ قدرے کم ہوئی۔ اب وہ پرسکون ہوئی پر سسک رہی تھی۔ علی دان کی مضبوط گرفت سکون دینے لگی تھی۔ دل عجیب سے انداز سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز بآسانی سن سکتی تھی۔ تکلیف کو بھولے اب عجیب سا احساس ہو رہا تھا، پر وہ تو شاید اسے ساتھ لگا کے بھول گیا تھا۔ اسفرین کے تھوڑا سا کسمسانے سے علی دان کو احساس ہوا کہ اسے یوں ہی باہوں میں لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا اور نظریں چرائیں۔ وہ اب اس کی شرٹ کو منہ سے نکال کر نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، گال آنسوؤں سے تر تھے۔ یہ کیوں کیا؟ تکلیف کی وجہ سے کانپتی سی آواز میں کہا۔ علی دان اب درخت کے تنے پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوا، انداز خجل سا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ اس کے ہاتھ سے لی۔ زیادہ سوال نہیں، جان بوجھ کے جلایا ہے، زخم بھرنے میں آسانی ہوگی، جراثیم نہیں جائیں گے۔ شرٹ ہٹا کے رکھو یہاں سے، نظریں چراتے ہوئے کہا، اور فوراً اس کے شرٹ کے کندھے کو درست کرتے ہاتھوں کو پکڑ کے روک دیا۔ نہیں، ایسے۔ اسفرین نے جھجکتے ہوئے گھٹی سی آواز میں شرٹ کو پھر سے درست کیا۔ علی دان نے چور سی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ بار بار بالوں کو کان کے پیچھے اڑا رہی تھی اور خجل سے انداز میں ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کل سے ایسے ہی ہے، علی دان نے آگے ہو کر اس کے کندھے سے شرٹ کو نیچے کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، اور فوراً چھلانگ لگاتا ہوا نیچے اترا۔ اسفرین کا چہرہ ایک دم سے دل کی دھڑکن تیز ہونے کے آثار لیے گلابی ہو گیا، پر وہ اب شرٹ پہن کر کچھ دور جا کر اس کی طرف پشت موڑے بیٹھا تھا۔ صحیح نہیں کیا میں نے، کیا سوچ رہی ہوگی؟ علی دان نے گردن کو دائیں بائیں جھٹکا، رگوں کے چٹکنے کی آواز ابھری۔ عجیب سی شرمندگی تھی جس کی وجہ سے اب وہ اوپر نہیں جا رہا تھا، اور پھر تبھی اوپر آیا جب وہ پھر سے سو چکی تھی۔
اور تم مجھے اب بتا رہے ہو سعد؟ مہرین نے چیخنے کے انداز میں کہا۔ سعد کان فون کو لگائے بیٹھا تھا اور مہرین کو آج 4 دن بعد وہ اس افتاد کے بارے میں آگاہی دے رہا تھا۔ آسٹریلوی فوج کل سے آپریشن میں لگی تھی۔ وہ لوگ بھی کم نہیں تھے اور ان کے پاس بہت اسلحہ موجود تھا۔ میں بہت پریشان ہوں مہرین، گھٹی سی آواز میں کہا، لہجہ شرمندگی اور دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ بولو۔ تم مجھ سے چھپا کر اسے آسٹریلیا لے گئے، وہاں اسے اپنے سسرال چھوڑ دیا۔ میں پوچھتی ہوں تم نے شادی سے پہلے کیوں بھیجا اسے وہاں؟ تمہاری بیوی کو کیا تکلیف تھی؟ مہرین نے غصے سے کہا۔ سعد کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ اس کی جاب لگی ہوئی تھی وہاں، ویسے بھی کچھ ماہ بعد وہی اس کا اصل گھر بھی بننے والا تھا۔ سعد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مہرین نے طنزیہ انداز میں سر ہوا میں مارا۔ اصل گھر ایسے ہوتے ہیں؟ اس معصوم کو اکیلے بھیج دیا؟ مہرین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آرام سے، تم زیادہ باتیں مت کرو مجھ پہ۔ تم جو کر رہی تھیں اس کے ساتھ وہ بھی اچھے سے جانتا ہوں میں۔ اپنے معذور دیور کے ساتھ شادی کروا رہی تھی اس کی۔ اب سعد کا لہجہ بھی حکارت لیے ہوئے تھا۔ بہت خوش تھی وہ اس رشتے سے، کم از کم میرے پاس تھی، اور کوئی معذور نہیں ہے دیور میرا۔ مہرین اب تیز تیز بول رہی تھی۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، جسمانی سے زیادہ ذہنی مریض ہے وہ، سعد نے ناک چڑھا کے کہا۔ بازل اب تک سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ مہرین نے لفظ چبا چبا کے ادا کیے تھے۔ سنو، بازل کو ابھی کچھ مت بتانا، اس کی بکواس سننے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں میں۔ تمہارا شوہر ہے اس لیے سیدھی سیدھی سنا بھی نہیں پاتا، سعد نے غصے سے کہا۔ شرم کرو کچھ، اور میری بہن مجھے چاہیے ہر حال میں، جو کرنا ہے وہ کرو، مہرین نے غصے سے کہا اور فون بند کر دیا، جبکہ سعد اب فون کو گھور رہا تھا۔ چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے تکلیف سے لبوں کو بھینچے کھڑی تھی۔ چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد گہرے ہوتے ہلکے، اس کی کمزوری کا واضح ثبوت دے رہے تھے۔ نہیں چلا جا رہا مجھ سے، علی دان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ازفرین نے کانپتی سی آواز میں کہا۔ علی دان اب اس کے پاس آ چکا تھا۔ چکر آ رہے ہیں اور نیند بھی آ رہی ہے، ازفرین نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے چہرے سے اس کی تکلیف واضح تھی۔ وہ صبح ہوتے ہی چل پڑے تھے، اور ابھی انہیں چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ازفرین بری طرح نڈھال لگ رہی تھی۔ سنو، ابھی دن میں چلیں گے تو ہی رات کہیں رک سکیں گے۔ علی دان نے ایک نظر اس پہ ڈالی، اور پھر راستہ بھی عجیب سا تھا۔ یہاں سب کچھ سر و قد درخت تھے، جو زیادہ گھنے بھی نہیں تھے، ارد گرد پہاڑ اور غاریں سی تھی۔ علی دان کو اس جگہ سے عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں رک بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہاں ایسے درخت نہیں تھے جن کے تنے پر وہ بیٹھ سکیں۔ میں نہیں چل سکتی، اور ہمت نہیں ہے مجھ میں، ازفرین نے روحان سی صورت بنائے التجائیہ نظروں سے علی دان کی طرف دیکھا۔ علی دان نے پرسوچ انداز میں ارد گرد دیکھا۔ نہیں، یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ وہ ذہن کی بات تسلیم کرتے ہوئے اب بغور ازفرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنی کمزور لگ رہی تھی وہ، اور بہت بری طرح سے تھکی ہوئی تھی۔ دل نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ 1 منٹ، 2 گنز اور پانی کی بوتل ایک کندھے پر منتقل کی اور ایک گھٹنا ٹکاتے ہوئے نیچے بیٹھا۔ ازفرین اب آنکھوں کو بار بار بند کر رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے رنگ برنگے سے دھبے ناچ رہے تھے۔ آؤ یہاں پیچھے میرے، علی دان نے اپنی پشت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ازفرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ازفرین آؤ، وقت ضائع مت کرو، علی دان نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا، جس پر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پیچھے سے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے۔ انداز جھجک لیے ہوئے تھا۔ علی دان نے پورا زور لگا کر اٹھایا، اور اس کی ٹانگوں کو اپنے بازو میں لپیٹتے ہوئے وہ اسے اپنی پشت پر سوار کر چکا تھا، اور اب چلنا شروع ہو چکا تھا۔ جیسے اس نے بازو حائل کیے تو احساس ہوا اسے پھر سے تیز بخار ہو رہا تھا۔
اس کے جسم کی تپش وہ بآسانی اپنی پشت پر محسوس کر رہا تھا۔ سو جاؤ ایسے ہی، نیند پوری ہوگی تو ٹھیک ہو جاؤ گی، علی دان نے ملائم سے لہجے میں گردن کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا۔ اسفرین نے دھیرے سے اس کی گردن سے نیچے اس کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کا لہجہ، اپنائیت اور لمس ایسا سکون بخش رہا تھا جو زندگی میں کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ زور لگا کے چل رہا تھا۔ اسفرین کا سر ہل رہا تھا، پر نکاہت اس قدر تھی کہ وہ غنودگی میں جانے لگی۔ اپنے گلے پر اسفرین کی باہوں کی گرفت کم محسوس ہوتے ہی علی دان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ سو چکی ہے۔ سانپ کے زہر کا اثر تھا جس کی وجہ سے اسے بار بار نیند آ رہی تھی۔ ایک دم سے ارد گرد درختوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ وہ دور دور تک نظر دوڑاتا ارد گرد دیکھتے ہوئے جا رہا تھا، جب اچانک دور سے بھاگتے ہوئے ریچھ پہ نظر پڑی۔ وہ سیاہ رنگ کا بہت بڑا ریچھ تھا اور وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ اچانک ذہن بھگ سے اڑا۔ ریچھ کا یوں ان کی طرف آنا پاؤں کے نیچے سے زمین سرکا دینے کے مترادف تھا۔ اسفرین! علی دان نے جلدی سے اسفرین کو نیچے اتارا۔ وہ ایک طرف لڑک سی گئی۔ اس سے پہلے کہ علی دان کندھے سے بندوق اتار کر سیدھی کرتا، ریچھ اس پر جھپٹ پڑا۔ اسفرین اپنے سر پہ ہاتھ رکھے ہل رہی تھی، آنکھیں کھلی نہیں رہی تھی۔ ریچھ کے اس دفعتاً حملے کی وجہ سے علی دان کے ہاتھ میں آئی بندوق ہاتھ سے چھوٹ کے دور جا گری۔ ریچھ بری طرح سے علی دان کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ دوسری بندوق ابھی بھی کندھے سے لٹک رہی تھی، پر ریچھ اتنی مہلت ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ بندوق کو سیدھا کرتا۔ وہ عجیب خوفناک سی آوازیں نکال رہا تھا اور اپنے نوکیلے پنجے بار بار علی دان کے سینے، کمر اور مختلف جگہ پہ گاڑ گاڑ کے کھینچ رہا تھا۔ علی دان کے حلق سے بلکنے جیسی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ریچھ کے ناخن خنجر کی طرح جلد میں پیوست ہو رہے تھے۔ اسفرین نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو جیسے جان حلق میں آئی، تڑپ کے اٹھی۔ علی دان! چیخ کے اسے پکارا۔ ریچھ اور علی دان بری طرح ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھے۔ ریچھ اٹھا اٹھا کے علی دان کو نیچے پٹک رہا تھا۔ دوسری بندوق بھی اب اس کے کندھے سے اتر کے ایک طرف گری پڑی تھی۔ علی دان کی شرٹ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، خون میں لت پت تھی۔ ریچھ اس بری طرح سے اسے مار رہا تھا جیسے کوئی بلی چوہے کو کھانے سے پہلے مارتی ہے۔ حواس بحال ہوتے ہی اسفرین نے سامنے دیکھا۔ او میرے خدا! اسفرین نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے، جلدی سے ارد گرد دیکھا، پاس پڑی بندوق اٹھا کے آگے بڑھی۔ علی دان! چیخ کر علی دان کو پکارا۔ ریچھ اب علی دان کے سینے پہ پاؤں رکھے وزن ڈال رہا تھا اور ریچھ کے منہ سے عجیب سا پانی رس رہا تھا۔ اسفرین پاس مت آنا، پاس مت آنا، جسٹ شوٹ ہم، علی دان نے گھٹی سی آواز میں کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اسفرین کو پاس آنے سے روکا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ آگے آئی تو وہ جھپٹ پڑے گا اسفرین پہ۔ مجھے نہیں چلانی آتی، اسفرین نے روتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ٹریگر دبانا ہے زور سے، صرف اس کے اوپر نشانہ داغ کر۔ شوٹ ہم یار! ریچھ اب عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا اور بار بار پاؤں اٹھا کے علی دان کے اوپر رکھ رہا تھا۔ اسفرین! شوٹ! ڈیم اٹ! علی دان نے غصے سے گھٹی سی آواز میں کہا۔ اسفرین نے زور سے ٹریگر دبایا، گولی سیدھی ہوا کو چیرتی ریچھ کے سر میں لگی۔ اسفرین ٹریگر کے جھٹکے سے پیچھے گری۔ ریچھ سیدھا علی دان کے اوپر گرا، جسے بمشکل علی دان نے خود پہ سے بائیں طرف لڑکانے کے انداز میں پھینکا، اور پھر دور سے اسفرین بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ منظر ایسا دھندلایا کہ اندھیرا چھا گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی پاس آئی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں موند چکا تھا، چہرہ، جسم، ٹانگیں، ہر جگہ سے خون رس رہا تھا۔ علی دان پلیز آنکھیں کھولیں۔ اسفرین بکھلا گئی تھی۔ علی دان کے سینے پر ہاتھ رکھے تو ہاتھ خون سے رنگ گئے۔ گھبرا کے علی دان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ سر کو اوپر اٹھا کے اونچا اونچا رو دی۔ وہ اٹھ کیوں نہیں رہا تھا؟ ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر سے بے سود پڑے علی دان کو جھنجھوڑا۔ علی دان مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، آواز بھی ہچکیوں میں بند گئی تھی، دل پھٹنے کو تھا۔
جلدی سے بوکھلا کے ارد گرد دیکھا۔ کچھ ہی دور پانی کی بوتل مٹی میں اٹی پڑی تھی۔ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی بوتل کو اٹھا کے لائی۔ کانپتے ہاتھوں سے بوتل سے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے۔ علی دان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے سے اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی تو آسفرین کا اٹکا سانس بھی بحال ہوا۔ ڈھہنے کے سے انداز میں گھٹنے ٹیک کر اس کے سر کے پاس بیٹھ گئی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب علی دان کی پیشانی پر شکن ابھر رہے تھے۔ اس کے بال، چہرہ، پلکیں، سب کچھ خون اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ علی دان نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ تکلیف سے اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ لبوں کو بھینچے تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ علی دان، آسفرین نے تھوڑا سا جھکتے ہوئے رونے جیسی آواز میں اسے پکارا۔ علی دان نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ آسفرین کا بے حال سا چہرہ خود پہ جھکا دیکھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گال آنسوؤں سے تر تھے، ہاتھ خون سے اور مٹی سے لت پت تھے۔ اس پر سے نظر ہٹا کر دھیرے سے گردن موڑی۔ کچھ دوری پر ہی ریچھ بے سدھ پڑا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ کے زمین پہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ علی دان نے اٹھنے کی کوشش کی پر جیسے ہی گردن اوپر اٹھائی تکلیف کی شدت بڑھی تھی۔ پھر سے سرزمین پہ پٹخا۔ جسم کا رواں رواں تکلیف میں مبتلا تھا۔ آسفرین نے گھبرا کے اس کی طرف دیکھا۔ آسفرین کے ہوا میں اٹھے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو اس طرح سے خون آلود دیکھ رہی تھی۔ علی دان لیٹے رہے، اٹھے مت۔ اس کے سینے پہ اپنا کانپتا سا ہاتھ رکھا، پر وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے کروٹ لی، پھر کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ اتنی تکلیف میں تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ کے اب مٹی سے اٹے چہرے پہ لکیریں بنا رہے تھے اور اس کے منہ سے عجیب آوازیں نکل رہی تھیں جو اس کی تکلیف کو برداشت کرنے کا واضح ثبوت تھی۔ اس کی حالت آسفرین سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ نہیں نہیں کریں، مت اٹھیں، خون زیادہ بہہ رہا ہے، آسفرین نے کانپتی آواز میں کہا، جبکہ نظریں خوف سے اس کے سینے سے نیچے گہرے گھاؤ سے رستے خون پہ ٹکی تھیں۔ وہ جیسے ہی اوپر اٹھ رہا تھا، مٹی سے بھری شرٹ پر خون اوپر کو ابھرنے کی شکل میں بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھو یہاں سے نکلنا ہے، نہیں تو کچھ ہی دیر میں میرے خون کی بو سے کوئی اور جانور بھی آ سکتا ہے یہاں۔ وہ پوری کوشش سے اٹھ کے کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک ٹانگ میں بہت ہی زیادہ تکلیف تھی جس کے باعث وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ ٹانگ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اس کی تکلیف کو کم کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، پر حلق سے بھاری سی چیخ نکلی۔ آپ نہیں چل پائیں گے علی دان؟ آسفرین نے تڑپ کے اس کی طرف دیکھا جو شکل کے مختلف زاویے بدلتا تکلیف کو برداشت کر رہا تھا۔ جلدی سے پانی کی بوتل کو اٹھا کے کندھے سے لٹکایا۔ پیشانی پر علی دان کی تکلیف کو محسوس کرنے کی وجہ سے بل نمودار ہوئے۔ علی دان نے سر جھکا کے خود پہ نظر ڈالی۔ سینے سے نیچے، پیٹ سے اور بائیں ٹانگ سے خون زیادہ بہہ رہا تھا۔ کچھ نہیں، معمولی سا زخم ہے، خود ہی بھر جائے گا۔ میر دلاور کی باز گشت کانوں میں گونجی۔ علی دان نے گہری سانس لی، ناک کے پاس موجود مٹی نتنوں سے نکلتی اوپر کو اٹھی، پیٹ سے بہتے خون پر ہاتھ رکھا۔ دلاور حد کرتے ہیں آپ، دیکھیں تو وہ رو رہا ہے۔ زیب پریشان سی ہو کر آگے بڑھی۔ 4 سالہ علی دان پورچ میں سائیکل کے نیچے دبا ہوا تھا اور گھٹنے سے خون رس رہا تھا جسے دیکھ دیکھ کے وہ رو رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں پیار کرنے کی اور اسے خود سے اٹھانے کی۔ علی دان اٹھو بیٹا، کچھ نہیں ہوا۔ میر دلاور نے اخبار کو فولڈ کیا، کرسی سے بے چین ہو کر اٹھتی زیب کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور 4 سالہ علی دان کو روب سے کہا، علی دان ہمت کرو۔ میر دلاور کی آواز ذہن میں گونجی۔ علی دان نے زور لگایا، جسم کو اوپر اٹھایا۔ تکلیف کے باعث رگیں پھولنے لگی تھی، منہ کھل گیا تھا، مٹی سے اٹی آنکھیں سکڑ رہی تھیں، پیشانی کے بل بڑھ رہے تھے۔ علی دان، شاباش اٹھو، روتے رہو گے، کوئی اٹھانے نہیں آئے گا۔ گیٹ اپ مائی سن۔ علی دان کے ذہن میں گونجتی آوازیں ہمت پیدا کر رہی تھیں۔
दांतों को एक दूसरे में पेवस्त किए थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर एक झटके से वो लड़खड़ा के उठ गया। उठकर खड़ा तो हो चुका था पर खुद से चलना बहुत मुश्किल था। बाईं टांग पर वजन नहीं आ रहा था। एक नज़र आसफरीन की तरफ देखा जो खुद बेहाल सी खड़ी लगातार रो रही थी। यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, यहाँ दरख्त अजीब हैं, यहाँ चढ़ नहीं सकते हम। सुनो, पास आओ, सहारा दो। तकलीफ से आवाज़ का रब्त बार बार टूट रहा था। इल्तिजाइया अंदाज में आसफरीन की तरफ देखा। वो अब दोनों मिट्टी से अटी गंज उठा के कंधे पे लटका चुकी थी। तेजी से अलीदान की तरफ बढ़ी जो एक टांग को सहारा देते हुए बमुश्किल खड़ा था। आसफरीन ने आगे बढ़ के उसके बाजू को उठा के अपनी गर्दन के गिर्द घुमाया। अलीदान ने जैसे ही उसके कंधे पे वजन डाला, उसके कंधे पे मौजूद जख्म में तकलीफ की लहर उठी जिसे बमुश्किल वो बर्दाश्त कर पाई। अलीदान जैसे जैसे चल रहा था, टांग में तकलीफ की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। आसफरीन उसकी हिम्मत देख के हैरान हो रही थी। खून अब इतना बह रहा था जो उसके जिस्म पर मौजूद खुश्क मिट्टी को गीला करता जा रहा था। वो बार बार उस तकलीफ को बर्दाश्त करने की गर्ज से लबों को भींचे मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहा था और उसकी हर कराह पर आसफरीन की आंखों से बहते आंसुओं की रफ्तार में इजाफा हो रहा था। आसफरीन के रोने से उनके चलने की रफ्तार कम हो रही थी क्योंकि वो बार बार हाथ से आंसू साफ कर रही थी। आसफरीन, प्लीज़ रोना बंद करो। तकलीफ के बायस बमुश्किल वो बोल पा रहा था। अलीदान मुसलसल इर्द गिर्द कोई ऐसा दरख्त तलाश कर रहा था जिस पर वो रुक सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न आसफरीन पे डालता जा रहा था जिससे उसके कंधे की तकलीफ बढ़ रही थी। अल्लाह हमारी मदद करें। आसफरीन ने आसमान की तरफ देखा। वो इतना आहिस्ता चल रहे थे कि रात से पहले वो जंगल के इस अजीब से हिस्से से बाहर नहीं निकल सकते थे। अभी वो चलकर कुछ दूर ही पहुंचे थे जहां अलीदान की नज़र ऊंचे से सफ़ेद रंग के टरबाइन पर पड़ी। टरबाइन हवा से घूम रहा था। 3 तकोन नुमा बड़े बड़े पर हवा में घूम रहे थे। सुनो, वहां कुछ है। यकीनन टरबाइन लगा है तो कोई हट या कुछ और। उधर चलो। अलीदान ने रुककर टरबाइन की तरफ इशारा किया। आसफरीन ने उसके हाथ के इशारे से नज़रों को घुमाया। जंगल में लोग अपने शिकार के लिए आते हैं तो इसके लिए वो घर या हट बनाते हैं, तो वो इस टरबाइन की मदद से उस घर को बिजली फराहम करते हैं। तो यकीनी सी बात थी कि ये टरबाइन यहाँ बिला वजह मौजूद नहीं था। आसफरीन ने पुरउम्मीद अंदाज में अलीदान की तरफ देखा और फिर जल्दी से टरबाइन की तरफ रुख मोड़ा। टरबाइन की समत में चलते हुए वो लोग अभी कुछ दूर ही पहुंचे थे जब टरबाइन से कुछ दूरी पर ही लकड़ी से बना हुआ एक हट नुमा घर नजर आया जिसको दरख्त के मोटे तनों की मदद से जमीन से ऊंचा रख के बनाया हुआ था। लकड़ी के 4 जीनों को चढ़कर लकड़ी से बना हुआ बरामदा नुमा जगह थी जिसे चारों अतराफ से लकड़ी के जंगले से ढका हुआ था। लकड़ी का ही दरवाज़ा था। बरामदे में जगह जगह छत से नीचे पौधों के गमले लटक रहे थे। दरवाजे से कुछ दूरी पर खिड़की थी जिसमें शीशे नस्ब थे। अलीदान को सहारा देकर वो बमुश्किल लकड़ी के जीने चढ़कर लकड़ी के डेक पर पहुंचे। अलीदान ने आसफरीन के कंधे पे से बाजू घुमा के खुद को अलग किया और वहीं लकड़ी के डेक पर पिलर के साथ टेक लगा के बैठ गया। जख्मी टांग निचले जीने पर थी और वो आखिरी जीने पर ढहने के से अंदाज में बैठ गया, जबकि आसफरीन अब दरवाज़ा बजा रही थी। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, हमें मदद चाहिए। आसफरीन ने लकड़ी का बना हुआ दाखिली दरवाज़ा बजाते हुए कहा। वो ये अमल 3 बार दोहरा चुकी थी लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। थोड़ा सा आगे बढ़कर शीशे से झांकने की कोशिश की। सफ़ेद रंग के जालीदार पर्दे के पीछे से हल्का हल्का सा नज़र आ रहा था। एक बेड था, साथ 2 कुर्सियाँ और शायद एक अलमारी। हर चीज़ पर सफ़ेद रंग की चादरें तानी हुई थीं। जगह जगह बड़े बड़े जाले लटक रहे थे।
چادروں پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے۔ پیچھے مڑ کے علی دان کی طرف دیکھا تو وہ زمین پر ڈھیر تھا۔ علی دان جلدی سے اس کے قریب جا کر اس کو کندھے سے ہلایا، پر وہ بے ہوش تھا۔ پریشانی سے ارد گرد دیکھا، پھر جلدی سے زینہ اتر کر سامنے پڑے پتھر کو اٹھا کے اوپر آئی اور کھڑکی کے شیشے پر مارا۔ شیشہ چھناکے سے ٹوٹا۔ کچھ نوکیلے شیشے ابھی بھی کھڑکی کے فریم میں کھڑے تھے، جن کو گن کے پچھلے حصے کو مارتے ہوئے وہ توڑ رہی تھی۔ شیشہ توڑنے کے بعد اس نے ہاتھ اندر ڈال کر کھڑکی کو بمشکل کھولا، پر اس کے بعد بھی اس کے اندر موجود لکڑی کی لمبائی کے رخ سلاخیں موجود تھیں۔ بے چین ہو کے ارد گرد دیکھا، لکڑی کے ڈیک سے نیچے اترتے ہی کیاری میں کلہاڑی اور کچھ باغبانی کی چیزیں موجود تھیں۔ بھاگتی ہوئی وہ نیچے اتری، کلہاڑی نما کھرپے کو اٹھا کر اوپر آئی، کھڑکی کی لکڑی سے بنی سلاخوں پر ضرب لگانا شروع کی۔ 5 یا 6 ضربیں لگانے کے بعد ایک سلاخ ٹوٹ چکی تھی۔ کندھے کی تکلیف پسینہ آنے کی وجہ سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اتنا راستہ بن چکا تھا کہ وہ بآسانی اندر اتر سکتی تھی۔ جلدی سے کھڑکی سے اندر اتری۔ جہاں پر وہ اتری تھی یہ ایک بیڈ روم تھا، جس میں ایک بیڈ تھا، شاید 2 کرسیاں اور ایک الماری تھی۔ وہ ایک سرسری سی نظر ڈال کر کمرے کے دروازے سے باہر نکلی تو سامنے ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا، جس کے اندر ایک طرف کچن نما شیلفیں لگی تھیں، ایک طرف ایک الماری میں بہت سی بوتلیں پڑی تھیں جو غالباً شراب کی تھیں۔ کچھ ضرورت کے برتن بھی موجود تھے۔ کچن کی شیلف سے کچھ دوری پر 3 کرسیوں اور ایک گول میز والا ڈائننگ ٹیبل تھا۔ ایک الماری دیوار میں نصب تھی جس میں کتابیں سجی تھیں۔ ایک طرف روم فریج کھڑا تھا۔ اسفرین نے آگے بڑھ کر داخلی دروازہ کھولا۔ داخلی دروازہ کھلتے ہی سامنے سیڑھیوں پر علی دان بے سدھ پڑا تھا۔ جلدی سے علی دان کو بازوؤں سے گھسیٹا، سانس پھولنے لگی تھی۔ کندھے کی تکلیف مزید بڑھ گئی تھی، جسے وہ بار بار گہری سانس خارج کرتے ہوئے کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بمشکل اسے گھسیٹ کر داخلی دروازے سے اندر لانے میں کامیاب ہوئی۔ شام کا ملگجا سا اندھیرا پھیل رہا تھا، جس کی وجہ سے اب گھر میں زیادہ اندھیرا ہو رہا تھا۔ کسی لیمپ کی تلاش میں ارد گرد نظر دوڑائی، پھر سوئچ بورڈ پر نظر پڑتے ہی لپک کے سارے بٹن دبائے۔ گھر روشنی میں نہا گیا۔ چھت پہ لگا پنکھا بھی گھومنے لگا۔ پنکھا گھومنے سے عجیب سی آواز کا شور اٹھا اور پنکھے کے پروں پر موجود مٹی اڑنے لگی، پر پسینے میں شرابور جسم کو جیسے سکون ملا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر کچن کی شیلف کے نیچے کے سارے کیبنٹ کھولے اور وہ صحیح سوچ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے جمع کے نشان والا ایک بڑا سا باکس موجود تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کو باہر نکال کے کھولا۔ اس میں پائیوڈین، پین کلر، پٹی، روئی، کینچی، ہر چیز موجود تھی۔ گولیوں کے کچھ پتے خالی تھے۔ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس کو شیلف میں رکھا، بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور بیڈ پہ موجود سفید چادر کو احتیاط سے اتارا تاکہ مٹی بیڈ پہ نہ گرے۔ سفید چادر اتارتے ہی وہ بھاگ کر علی دان کی طرف گئی۔ جلد از جلد علی دان کے بہتے خون کو روکنا تھا، اور اس سب میں وہ اپنی تکلیف کو فراموش کیے ہوئے تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اتنی ہمت اسے کس بات سے آئی تھی، پر اسے علی دان کو بچانا تھا۔ اب اسی طرح سے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں وہ لے تو آئی تھی، پر اب کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اسے بیڈ پہ کیسے لٹاؤں؟ لب کچلتے ہوئے ارد گرد دیکھا، پر کچھ بھی سجائی نہیں دیا۔ بات پھر ہمت پر آ کر ختم ہوئی۔ علی دان کو گھسیٹ کے بیڈ کے قریب لائی۔ اب اس کے بازو میں اپنے بازو ڈال کے اسے اٹھایا۔ 3 دفعہ وہ اسے اوپر اٹھانے میں ناکام، پر چوتھی دفعہ پوری ہمت سے اس کے سر کو بیڈ پہ رکھا، پھر جلدی سے ٹانگوں کو پکڑ کے ان کو اوپر رکھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ کندھے میں تکلیف کی لہریں اب سر کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ بے انتہا وزنی تھا۔ کچھ دیر اسی طرح کھڑے ہو کے سانس کو بحال کیا، پھر فرسٹ ایڈ باکس لے کر کمرے میں آئی۔ اس کے کپڑے ریچھ کے ناخن مارنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے چیتھڑے بن گئے تھے۔
اتارنے کے ارادے کو ترک کیا اور کینچی کی مدد سے اس کی زخمی ٹانگ والی طرف سے پینٹ کو کاٹنا شروع کیا۔ "My son is not in them, officer." میر دلاور نے بوکھلا کر پاس کھڑے پولیس آفیسر سے کہا۔ آسٹریلوی فوج آپریشن کامیاب کر چکی تھی اور یرغمال بنائے گئے لوگوں کو اب ان کے اپنے لینے آئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ ایمبولینس سے نکل کر اپنے اپنے پیاروں کے گلے لگ رہے تھے۔ میر دلاور پاگلوں کی طرح آنے والے تمام لوگوں میں علی دان کو تلاش کر رہے تھے، پر وہ ان میں کہیں بھی نہیں تھا۔ انہیں اپنے علی دان کا چہرہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ "Hey, please tell me, where is my son?" پولیس آفیسر کے پاس جا کر جیسے چیخنے کے انداز میں پوچھا۔ اتنا رش تھا، شور تھا، کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ میر دلاور کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے پیاروں کی لاشوں پہ ماتم کر رہے تھے۔ عورتیں، بچے رو رہے تھے۔ "Listen, please, listen to me. He was a tall, blonde boy. He was there with you guys on the bus." میر دلاور نے سامنے سے سر جھکائے آتے ایک آدمی کو روکا۔ اس کا شاید کوئی اپنا نہیں آیا تھا۔ میر دلاور نے اسے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ آدمی اب اپنے ذہن پہ زور ڈال رہا تھا اور بغور میر دلاور کو اوپر سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ "He was killed on the first day to save his wife. They were carrying his wife." آدمی نے گھٹی سی آواز میں جواب دیا اور میر دلاور کے کندھے پر دلاسے کے انداز میں ہاتھ رکھا۔ "وائف؟ اس کی تو کوئی وائف نہیں تھی." میر دلاور اب پھر سے اس آدمی کے کندھے کو ہلا رہے تھے، پر وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی اشرف بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ "میں نے پتہ کیا ہے، خبر اچھی نہیں ہے میر صاحب۔ وہ لوگ ایک لڑکی کو اٹھا کے لے جا رہے تھے، تو علی دان نے اسے بچانے کی خاطر ان لوگوں کو للکارا اور ان لوگوں نے..." اشرف نے نظریں جھکا دی اور فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میر دلاور کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک طرف ڈھہ جاتے، اشرف نے آگے بڑھ کر ان کو تھاما۔ "میر صاحب، سنبھالیں خود کو، میر صاحب." وہ ان کو باہوں میں سنبھالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عجیب سی آواز مسلسل ذہن سے ٹکرا رہی تھی، کیں کیں، جیسے کسی مشین کے چلنے کی آواز ہو۔ ہوش میں آنے پر بند آنکھوں سے کانوں میں پڑتی یہ آواز تھی۔ پیشانی پر شکن پڑے، پھر پلکیں لرز کر آنکھوں کے پپوٹے اکٹھے ہوئے۔ دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو اوپر پنکھا چل رہا تھا، جو پہلے دھندلا تھا، پھر آہستہ سے واضح ہوا۔ کمرے میں جلتے بلب نے کمرہ روشن کر رکھا تھا۔ پنکھا بہت آہستہ رفتار میں عجیب سی آواز نکالتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ چت لیٹا تھا، سر کے نیچے تکیا تھا، جسم پہ مختلف جگہ پر پٹی کی ہوئی تھی، جس پر سرخ رنگ کے خون کے دھبے واضح تھے۔ پینٹ کی دونوں ٹانگیں اوپر تک کاٹی ہوئی تھیں اور ٹانگوں پر بھی پٹی تھی۔ شرٹ جسم پر نہیں تھی اور پیٹ پہ بھی مختلف جگہ پہ بینڈیج تھی۔ آہستگی سے گردن کو گھما کے دیکھا تو وہ اس کے سینے کے بالکل پاس بائیں طرف کرسی پہ بیٹھی، سر کو بیڈ سے ٹکائے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ بالوں کی کچھ لٹیں پنکھے کی ہوا سے اڑ رہی تھیں۔ گردن گھما کے دائیں طرف دیکھا، جالی کے ہلتے پردے سے باہر رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور سامنے ٹربائن ہوا میں گھوم رہا تھا۔ کھڑکی کا ایک طرف کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ بیڈ کی ایک طرف کھڑی الماری چادر سے ڈھکی تھی، ہر طرف جالے تھے۔ سر کو اوپر اٹھا کے اٹھنے کی کوشش کی تو جیسے سارے جسم میں سوئیاں چبھی ہوں۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ بے ساختہ تکلیف کے اثر سے نکلنے والی چیخ پہ قابو نہ پا سکا۔ چیخ کو سنتے ہی وہ تھوڑا سا کسمسائی، پھر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ علی دان نے بغور جائزہ لیا۔ گردن پر، گالوں پر، ہاتھوں پر جگہ جگہ مٹی اور خون لگا تھا۔ یقیناً وہ خون اس کا تھا۔ علی دان سے نظروں کا تصادم ہوا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ ٹھیک تھا، ہوش میں آ گیا تھا۔ اسفرین نے منہ پر ہاتھ رکھے اور پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا تھی سامنے بیٹھی یہ معصوم سی لڑکی؟ کبھی تو اتنی ڈرپوک کہ درخت پہ چڑھ نہیں پاتی، اور کبھی اتنی مضبوط
کہ کھڑکیاں توڑ کر انجانے گھر میں گھس جاتی ہے اور مجھے اٹھا کے بیڈ پہ لٹا دیتی ہے۔ علی دان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب وہ اپنے مخصوص انداز میں بار بار ہاتھ کی پشت سے آنسو گالوں پہ سے رگڑ رہی تھی اور ہاتھوں کا خون اب گالوں کو رنگ رہا تھا۔ وہ اس وقت مٹی خون میں اٹی، بکھرے الجھے بالوں، سوجی آنکھوں کے ساتھ بھی دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ کتنا عجیب ساتھ تھا اور کتنا انوکھا احساس تھا جو اس وقت دل محسوس کر رہا تھا اس انجان لڑکی کے لیے۔ علی دان دلاور آج سے پہلے اس احساس سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ تم کسی کے زندہ بچ جانے پہ اتنا روتی ہو تو مرنے پہ کتنا روتی ہوگی؟ علی دان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ملائم مگر خفیف سے لہجے میں کہا۔ وہ جو رو رہی تھی ایک پل کے لیے تھم سی گئی۔ کیا کہوں اسے کہ کیوں رو رہی ہوں اس کے لیے؟ ابھی تو خود بھی نہیں جانتی کہ کیا ہو گیا مجھے، کیوں دل عجیب سے احساس سے روشناس ہو رہا ہے، وہ کیوں اپنا سا لگنے لگا ہے، ایسا اپنا جس کے بنا جینے کا تصور محال لگنے لگا ہے۔ زخم کیسا ہے تمہارا اب؟ علی دان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ کوہنی کے بل پھر سے اٹھنے کی ناکام کوشش کی، پر تکلیف چہرے پر زردی اور شکن کی شکل میں نمودار ہوئی۔ اسفرین تڑپ کے کرسی پر سے اٹھی۔ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، لیٹے رہیں آپ۔ اسفرین نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے کندھے کو تھاما۔ علی دان نے خود پر جھکے اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالی۔ بالوں کی کتنی ہی لٹیں علی دان کے چہرے سے ٹکرا گئیں۔ علی دان کی نظریں عجیب طرز لیے ہوئے تھیں۔ وہ جھینپ گئی، دل کے دھڑکنے کی رفتار بڑھ گئی۔ وہ جس نظر سے اسے دیکھ رہا تھا اب سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ایسی بڑی بڑی آنکھیں خوابناک تھیں، پر ان میں عجیب سی چمک تھی۔ میٹھی سی لہر ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرنے لگی۔ وہاں کچھ لگایا ہے؟ علی دان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں پوچھا اور آنکھوں سے اشارہ اسفرین کے کندھے کی طرف کیا۔